اگر آپ غور کریں دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے، یعنی کوئی بھی عبادت، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نا، تو نماز میں بھی آدھے سے زیادہ حصہ ہماری دعا کا ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو لے لیجیے یا تشہد کے اندر جو دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، درود شریف پڑھا جا رہا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھا جا رہا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان میں جو دعا ہے وہ جو پڑھی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے رکوع سے اٹھنے کے بعد تسمیہ جو کہا جا رہا ہے اس میں بھی دعا ہی ہے۔ تو تمام کی تمام عبادتیں جو بھی ہم کریں، ذبح کر رہے ہیں، ہم قربانی کر رہے ہیں تو اس میں بھی دعا کی جا رہی ہے، حج کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی دعا کی جا رہی ہے۔ ایسی کوئی عبادت ہے ہی نہیں جس کے اندر دعا شامل نہ ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اب ہم اور آپ دعا کریں اس کے لیے چند چیزیں اپنے سامنے رکھا کریں۔ اگر ان چیزوں کو ہم اور آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو انشاءاللہ سنے گا، قبول کرے گا۔ اور یہ بہت وسیع موضوع ہے، مختصر طور پر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کسی اور موقع پر اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو ہمارے دل کے اندر اخلاص ہو، رسمی طور پر کوئی دعا نہ کی جائے۔ مسلمانوں کی معاشرے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو رسمی طور پر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری نمازیں، جو بھی اسلام کی چیزیں ہیں، ہم ان کو رسماً لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں یا ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ اصل میں جو بھی عبادتیں ہیں یہ رسمی نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں ہمارے لیے۔ ہمیں جب درد ہوتا ہے تو ہم جس فیلنگ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اگر کسی اور کو بھیجیں گے اس کو وہ فیلنگ نہیں آنے والی ہے۔ آپ کو جو بخار آ رہا ہے، آپ کسی اور سے کہہ دیجیے پیراسیٹامول لے کے آ جائیے، ڈولو لے کر کے آ جائیے، اس کو وہ فیلنگ نہیں آنے والی کس طریقے کے دوا آپ کو، کس طریقے کا درد ہو رہا ہے، کس طریقے کی تکلیف ہے۔ جس کے اوپر گزر رہی ہے وہی جانتا ہے کہ درد کیسا ہے۔ تو جب ہم جس طریقے سے دعا کریں تو ہمارے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کو خالص کرتے ہوئے دعا کریں۔ اور یہ پوائنٹ ایسا ہے کہ دین کی ہر عبادت کو شامل ہے۔ کوئی بھی عبادت اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ قابل قبول ہو تو پہلی شرط اس میں یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر اخلاص ہو، اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرتے ہوئے وہ دعا کی جا رہی ہو، دکھانے کے لیے نہ کی جا رہی ہو، رسمی طور پر نہ کی جا رہی ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو تم اللہ رب العالمین کے لیے دعا کرو اخلاص کے ساتھ میں، اللہ رب العالمین سے مانگو، اس کی عبادت کرو خلوص کے ساتھ میں۔ آپ کی پیورٹی دل کے اندر جو ہوگی نا، وہ اللہ رب العالمین کو زیادہ قابل قبول ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جب دعا کریں تو بالکل اخلاص کے ساتھ میں دعا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ جیسے بچہ اپنے والد سے کسی چیز کو مانگنے کی ضد کرتا ہے، اسی طریقے سے ہم اللہ رب العالمین سے اپنی دعائیں مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سب کچھ دیا تھا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے اور دعائیں کرتے، اور احادیث میں آتا ہے کہ اس طریقے سے رو کر کے دعائیں کرتے، ظاہر نہیں، آواز نہیں نکلتی، لیکن ایک آدمی اپنے رونے کو ضبط کر رہا ہو تو اس کے اندر سے جو دل کے اندر سے، جو اس کی جسم کے اندر سے آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو حدیث میں تشبیہ دی گئی گویا کسی ہانڈی میں کوئی چیز ابل رہی ہو، سینے سے اس طرح کی آوازیں نکلتی تھیں۔ تو راتوں کے اندر جب ہم آپ اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کریں، ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہوں۔ سارے کے سارے انبیاء کا یہی معاملہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے ان کو بیچ دیا، چھوڑ کے چلے آئے، غائب ہو گئے، وہ ان کے والد محترم دعائیں کرتے کرتے ان کے غم کے اندر اندھے ہو گئے، نہیں دکھائی دیتا تھا ان کو۔ وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں اتنی کیا کرتے تھے، اتنا روتے تھے وہ۔ تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو جائیں، اللہ رب العالمین کو دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر بندے کے آنکھ سے ایک آنسو نکل جائے اس کی خوشنودی کے لیے، یہ اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے۔ تو اگر ہمارے دلوں، ہماری آنکھوں سے اللہ رب العالمین سے اپنی حاجت مانگنے کے لیے، اپنی پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کے وقت آنکھ سے آنسو نکل جائے تو اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے، اسی طریقے سے ہم دعائیں اکیلے میں کریں۔ ہمارے یہاں اکیلے میں دعائیں کرنے کا رسم و رواج ختم ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے بعد جو سب سے زیادہ چہیتی نماز ہے وہ اللہ رب العالمین کو کون سی ہے؟ وہ تہجد کی ہے۔ تہجد کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اور بندہ تیسرا کوئی اس کے سامنے نہیں ہوتا ہے،
وہ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین ہوتا ہے. اس کی دعائیں ہیں اور اللہ رب العالمین سن رہا ہے. اس کی دعاؤں کے بیچ میں اور اللہ رب العالمین کے درمیان میں کسی بھی طرح کی کوئی چیز حائل نہیں ہے. اس میں دکھاوے کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. رات میں اٹھ کے کس کو سونے والوں کو دکھائے گا کیا؟ سب تو سو رہے ہیں بے خبر. وہ جگ رہا ہے اور وہ اپنی حاجتیں اللہ رب العالمین کے سامنے کر رہا ہے. تو یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند ہے. ہر رات آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو اپنی حاجت کو رکھے میرے سامنے تو میں اس کی حاجت کو پورا کروں. کوئی ہے جو دعائیں کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں. ہم اور آپ کر کے کیوں دیکھیں. اور ہم اگر اپنی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، ہم کو بیماری ہے، ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ہم کو کیا لگتا ہے کہ یہ دعا کرنا یہ ہماری ضرورت ہے. نہیں، ہم یہ ضرورت پوری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین وہ دعا بھی پوری کرے گا، ساتھ ساتھ میں ہم کو ثواب بھی دے گا. کیونکہ دعا کرنا اپنے آپ میں ایک عبادت ہے. دعا کرنا اپنے آپ میں خود ایک عبادت ہے. یہ کوئی عبادت سے دور چیز نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے یہ لوگ میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب وہ دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو ان کو چاہیے کہ میرے احکامات پر عمل کریں تاکہ ان کو ہدایت مل سکے. تو ہم اللہ رب العالمین سے جب دعا کریں تو اس نیت کے ساتھ میں اخلاص ہو اور اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں، اکیلے میں دعا کریں. یہ 2-3 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اسی طریقے سے دعا نہیں کرنے والے اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. جو دعا کرتے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کے پاس 1 مرتبہ مانگنے جائے اس کو دے دے گا، 2 مرتبہ مانگنے جائے تو دے دے گا، کئی مرتبہ اگر چلا جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. بار بار آ رہا ہے، بھائی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اس نے، ایک دن میں پورا ہی نہیں ہو رہا یہ معاملہ. اللہ رب العالمین اس کے الٹ ہے کہ جب اللہ رب العالمین سے کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جتنی زیادہ مرتبہ دعا کرتا ہے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. اور اگر کوئی بندہ دعا نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے اس چیز کو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. آپ کے رب نے کہا ہے کہ آپ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. بے شک وہ لوگ جنہوں نے میری عبادت سے گریز کیا. اب عبادت یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا، پہلی والی آیت کے اندر دعا کا لفظ استعمال کیا گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. آگے فرمایا کہ جو میری دعا سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، یعنی دعا مانگنے سے، عبادت کرنے سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، وہ عن قریب جہنم میں داخل ہو جائیں گے. دعا کرنا یہ ضروری بھی ہے ہمارے لیے بینیفیشل ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. یہ پوائنٹ ہو گیا. اسی طریقے سے جب ہم دعا کر رہے ہوں تو اللہ رب العالمین سے یہ امید کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، اور وہی ہے جو دعا قبول فرمانے والا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے وہ ذات جب تم پریشانی میں ہوتے ہو تو تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے؟ وہی ہے. اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا اظن، کہ میں بندے کے گمان کی طرح ہوں، جیسا بندہ گمان کرے گا میرے بارے میں ویسا ہی اس کے ساتھ کروں گا. تو جب آپ کانفیڈنس کے ساتھ میں، اس کانفیڈنس کے ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، تو اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا. کانفیڈنس مانگے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو یقین ہو. آپ کو کسی پر یقین ہو کہ جب میں کسی سے بات کروں تو وہ پیسے دے دے گا ادھار کے طور پر، تو آپ کے اندر ایک الگ ہی فیلنگ تیار ہوتی ہے. آپ کو یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے. یہ بھروسہ جو یہ تیار ہو رہا ہے نا، یہی تو اللہ رب العالمین کو چاہیے. اسی طریقے سے ہم اور آپ جب دعا کریں، میں بہت شارٹلی اس چیز کو ختم کر رہا ہوں، جب دعا کریں تو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسرائیل کی ایک بہت لمبی حدیث ہے جس کے اندر 3 لوگ پہاڑ میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اپنی نیک اعمال کا وسیلہ دیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اس سے نجات دی تھی. کسی اور موقع پر انشاءاللہ وہ مکمل حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، میں نے اختصاراً آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے. فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ رب العالمین ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں.
اگر آپ نیک اعمال کریں اور جب آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس دعا کو قبول فرما، میں نے وہ نیک عمل کیا تھا اسی کے ذریعے سے قبول فرما لے، تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند آتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کے پاک ناموں کا حوالہ دے کر کے دعائیں مانگے، وسیلہ مانگے۔ جتنے بھی انبیاء کی دعائیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں آپ دیکھ لیجئے اس کو، ربنا ظلمنا انفسنا، اسی طریقے سے بے شمار دعائیں جہاں پر بھی اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کے ناموں کا حوالہ دے کر کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اچھا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا اور اس کے بعد دعا کرنا کہ اے اللہ رب العالمین میں نے یہ گناہ کیا تھا، یہ غلط ہے، مجھے اس بات پر جو ہے خوشی نہیں ہو رہی ہے، میں ناخوش ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، میری دعا کو قبول فرما لے۔ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ رب العالمین تیری ہی ذات عبادت کے لائق ہے، تیری ہی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں تو ظالم لوگوں میں سے ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یعنی اپنی جو غلطی ہے اس کو مان لینا، یہ بھی اللہ رب العالمین سے آپ کو قریب کر دیتا ہے اور آپ کی دعاؤں کے قبول ہونے میں یہ چیز بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے، یہ چیز۔ اسی طریقے سے سب سے آخری چیز اور بہت اہم چیز ہے وہ ہم اور آپ دیکھیں، وہ یہ کہ ہم جب دعا کر رہے ہوں، بندہ جب کوئی دعا کر رہا ہو تو وہ دیکھے کہ اس کے اوپر لباس اور اس کی پرورش، اس کی رزق و روزی جو اس نے کھائی پی ہوئی وہ حرام کی نہ ہو، کہ اگر کسی نے حرام کا کوئی کام کیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول ہی نہیں فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صحابہ کرام کے سامنے کہ ایک بندہ ہے جو ریگستان کے اندر چل رہا ہے، لب اس کے ہونٹ گرمی کی وجہ سے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے جو ہے بال پراگندہ ہیں، سب میل لگا ہوا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور وہ دعا کر رہا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما لے، اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ رب العالمین اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائے جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، جبکہ اس کا پینا حرام کا ہے، جبکہ اس کا لباس جو ہے وہ حرام کا ہے۔ جب ہم اور آپ ان تمام اعمال میں اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں جو حرام کے کام ہیں تو ہماری دعائیں اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہم حلال کی طرف جائیں، حلال کم ملے گا دعا کریں اللہ رب العالمین اس میں برکت ڈالے گا۔ کوئی بھی آدمی اللہ رب العالمین نے رزق کا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں آیا نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی بھی چلنے والی ذات ایسی نہیں ہے جس کے رزق کا بندوبست اللہ رب العالمین نے نہ کیا ہو۔ دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل وہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بڑی غریبی کی زندگی گزری نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالدار کوئی نہیں تھا اس زمانے میں۔ آپ کو بتاتا ہوں، ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کچھ گفٹ دے دیجئے، مجھے کچھ ہدیہ دے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی بھر کر کے بکریاں اس کو گفٹ کر دی۔ ایک وادی جانتے ہیں نا، ویلی، دو پہاڑ کے درمیان میں جو پوری ایک میدان ہوتا ہے کتنا بڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جتنی زمین تھی اس میں جتنی بکریاں آ سکتی تھی وہ سب گفٹ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھی یہ۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فاقہ کشی کو ترجیح دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو وصال ہوا ہے وہ بھوک کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، اس بات کو سمجھیے آپ۔ حلال روزی کو ترجیح دیں گے کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو بھوکا مارنے والا نہیں، کہیں نہ کہیں سے اللہ رب العالمین آپ کو جو ہے روزی بیان فرمائے گا، عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہاں سے اللہ رب العالمین آپ کو روزی دینے والا ہے۔ تو روزی کے لیے آپ حرام کا راستہ نہ اختیار کریے۔ اللہ رب العالمین نے روزی لکھ دی ہے کہ آپ کو اتنی ملے گی، جب لکھ دی ہے اب آپ چاہے کچھ بھی کر لیں اس سے زیادہ نہیں ملنے والی۔ آپ اگر چوری نہ بھی کریں تب بھی اللہ رب العالمین آپ کو وہ روزی پہنچائے گا، اور اگر چوری کریں گے تب بھی وہی روزی آئے گی۔ تو فائدہ کس میں ہے؟ نہ کرنے میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو لکھ دیا نا اتنی پہنچنی ہے آپ کو، اس سے زیادہ نہیں لے پائیں گے ہم۔
تو ہم حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کریں. جب ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے اللہ رب العالمین ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے گا, ہمارے حالات کو بھی سدھارے گا, ہمارے معاشرے کی اصلاح بھی کرے گا, ہمارے بچوں کی صحیح تربیت بھی کرے گا. مرنے کے بعد بھی ہم کو انشاءاللہ ثواب اور ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرتی رہیں گی. اس کے علاوہ دعا کے قبول ہونے کی کیا کنڈیشن ہے اور کیا کیا چیزیں اور بھی ہیں, میں کسی اور موقع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. فی الحال اللہ رب العالمین سے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.